الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ کے فضل سے یوں کہ جلسہ سالانہ گزشتہ اتوار اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور بے انتہا احسانات کا اظہار کرتے ہوئے پھیلاتے ہوئے اپنے اختتام کو پہنچا۔ جو خطوط مجھے آ رہے ہیں ان لوگوں کے جنہوں نے MTA کے ذریعے اس جلسے میں شمولیت کی، یا وہ لوگ بھی جو خطوط کے ذریعے سے اظہار کر رہے ہیں جو بذات خود جلسے میں شامل ہوئے، اور اسی طرح شامل ہونے والے جو زبانی بھی اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں، بلا استثناء ہر ایک کا یہ اظہار ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضلوں، رحمتوں اور احسانوں کی بارش کو برستے ہوئے دیکھا۔ اللہ کرے یہ جذبات، یہ احساسات، یہ پاک تبدیلیاں جو ہر ایک نے اپنے اندر محسوس کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے نظارے جو ہر ایک نے مشاہدہ کیے یا محسوس کیے، ان کے پاک نتائج عارضی نہ ہوں بلکہ دائمی ہوں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواہشات اور توقعات کو ہم ہمیشہ پورا کرتے چلے جانے والے ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کو قیل و قال پر محدود نہیں ہونا چاہیے، یہ اصل مقصد نہیں۔ تزکیہ نفس اور اصلاح ضروری ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مامور کیا ہے۔ بس ہمارے احساسات، جذبات صرف اظہار کے طور پر نہ ہوں، صرف باتیں نہ ہوں، عارضی جوش کا اظہار نہ ہو، بلکہ یہ تمام احساسات، جذبات اس بنیادی مقصد کے حصول کا ذریعہ بن جائیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمارے لیے چاہتے ہیں۔ یہ تمام باتیں جن کا ہم خطوط میں اور زبانی اظہار کر رہے ہیں، ان کے اظہار ہمیشہ ہماری حالتوں سے ہوں، ہمارے عمل سے ہوں۔ اگر ہمارے نفوس کا تزکیہ اس جلسے کے ماحول سے ہوا ہے تو اصل مقصد تبھی حاصل ہوگا جب ہم اسے ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ اگر اصلاح کی طرف ہماری توجہ پیدا ہوئی ہے تو مقصد تبھی حاصل ہوگا جب اس کے حصول کے لیے مسلسل جد و جہد کریں گے۔ ہر وقت اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ اتنا بے شمار خرچ جلسے پر ہوتا ہے جو تزکیہ نفس اور اصلاح کے لیے خلیہ وقت اور نظام جماعت کی طرف سے کوشش کی گئی ہے اور ہوتی ہے۔ اس کو ہم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنانا ہے۔
اور جب اس طرف بھرپور کوشش ہوگی تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے حقیقی شکر گزار بن سکیں گے اور جلسوں سے کہ دائمی فیض سے حصہ پانے والے ہوں گے۔ تبھی ہم اس شکر گزاری کے نتیجے میں انفرادی طور پر بھی اور جماعتی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے مزید فضلوں کو حاصل کرنے والے بن سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں مزید تمہیں بڑھاؤں گا۔ بس یہاں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے یا واضح طور پر اس بنیادی اصول کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ تمہاری ترقی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے صحیح استعمال سے وابستہ ہے، ورنہ اگر ان نعمتوں کا اس طرح شکر ادا نہیں کر رہے جو اس کے ادا کرنے کا حق ہے تو یہ صرف منہ کی باتیں ہیں، زبانی جمع خرچ ہے کہ ہم نے اللہ کے فضل سے جلسے سے کو دیکھا اور خوب فائدہ اٹھایا۔ حقیقی فائدہ اور شکر تبھی ہوگا جب ہم اس جلسے کو اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کا ذریعہ بنا لیں گے۔ جماعت احمدیہ پر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ ہر روز میں تو جب اپنی ڈاک دیکھتا ہوں تو جماعتی ترقی اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نظارے دیکھتا ہوں۔ پھر دوروں اور جلسوں پر جہاں بھی شامل ہوں وہاں یہ عجیب نظارے نظر آتے ہیں۔ بس جماعت احمدیہ کا من حیث الجماعت تو لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو دیکھتے ہوئے گزرتا ہے اور ہم اس پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بھی کرتے ہیں، لیکن ہر احمدی پر انفرادی طور پر بھی اس شکر گزاری کا اظہار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہر احمدی کو ہونا چاہیے اور اس کا بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی تلاش کے لیے جد و جہد ہے، کوشش ہے۔ جیسا کہ جماعتی فضلوں کی بات کر رہا تھا، گزشتہ مہینے میں جرمنی کے جلسہ میں شمولیت کے لیے گیا۔ وہاں جلسے کے پروگراموں کے علاوہ اور پروگرام بھی تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بھی بڑی کامیابی سے ہوئے۔ ان کی شکر گزاری کا ذکر چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضلوں کی بارش برساتا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضلوں کی ایسی بارش برسائی کہ یہ یو کے کا جلسہ سالانہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش دکھاتا ہوا آیا اور چلا گیا۔ بس وہ احمدی جو اس بات کا ادراک رکھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آ کر میری ترجیحات بدل گئی ہیں، میری ذات کی خوشیاں جماعت اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے اب وابستہ ہو گئیں، وہ ہر وقت سجدہ شکر بجا لاتا کس طرح اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے وعدے پورے فرما رہا ہے اور کیسے کیسے انعامات سے ہمیں نواز رہا ہے۔ ہماری روحانی تربیت و ترقی کے بھی مواقع مہیا فرما رہا ہے، ہماری اخلاقی تربیت اور ترقی کے بھی مواقع مہیا فرما رہا ہے، ہماری عبادات
کے معیاروں کی بہتری اور ترقی کے بھی مواقع وقتاً فوقتاً مہیا فرماتا رہتا ہے۔ اور پھر اب ہماری روحانی اور اخلاقی ترقی کے لیے چند دن بعد ایک اور موقع مہیا فرمانے لگا ہے جو رمضان المبارک کی صورت میں آئے گا انشاءاللہ۔ بس ہماری شکر گزاری اگر اپنی عملی حالتوں کی بہتری کی کوششوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مواقع مہیا فرمانے اور بھرپور فائدہ اٹھانے پر ہوگی تو پھر فضلوں کی بارش بھی پہلے سے بڑھ کر ہم اپنے برپرستہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بس اس جلسے کی برکات کو رمضان کی برکات میں داخل کرتے ہوئے رمضان کے روحانی ماحول سے بھی بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے اندر جو پاک تبدیلی ہم نے محسوس کی ہے اسے مزید سیکل کرنے کی ہم رمضان میں کوشش کریں گے تو تبھی ہم جلسے کے کامیاب انعقاد پر اللہ تعالیٰ کے حقیقی شکر گزار بن سکیں گے۔ بس جلسے پر جو انفرادی اور اجتماعی باتیں کرنے کی ہمیں توفیق ملی اور خاص طور پر مجھے بتانے والے بتاتے ہیں کہ نوجوانوں اور بچوں کی کافی تعداد میں اس دفعہ تہجد کے لیے جماعتی تہجد ہوتی تھی مارکی میں آتے تھے، اور یہ تہجد پڑھنے والے بچوں کی تعداد گزشتہ سالوں کی نسبت پہلے سے بہت زیادہ تھی۔ ایک باپ مجھے کہنے لگا کہ میرا یہ 14-15 سال کا لڑکا ہے، پہلے نماز کے لیے بھی مشکل سے جاگتا تھا، اب یہاں 3 دنوں میں ایک آواز پر تہجد کے لیے اٹھ بیٹھتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو مستقل ہم تبھی حاصل کر سکتے ہیں کہ ان تبدیلیوں کو زندگی کا حصہ بنانے کی ہر بڑا بچہ مرد عورت کوشش کرے۔ خوش قسمتی سے اللہ تعالیٰ ایک اور روحانی ماحول جو چند دنوں بعد ہمیں مہیا آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مہیا فرمانے لگا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا رمضان کا مہینہ انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے، اس سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں تو تب بھی ہماری زندگیوں میں یہ نہ ختم ہونے والا شکر گزاری کا مضمون جاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے لَأَزِيدَنَّكُمْ سے ہم فیض یاب ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میرا طریق ہے کہ جلسے کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور انعاموں کا ذکر چلتا ہے جلسے کے بعد ایک خطبے میں، کسی فخر کے رنگ میں نہیں، اپنی کوششوں پر کامیابی کا ذکر انسامیہ یا کارکنان نہیں کرتے یا ان کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونے کے لیے یہ ذکر کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کا شکر گزار ہونے کے لیے یہ ذکر چلتا ہے کہ بندے کا شکر کرنا بھی ضروری ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندے کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ بس اس حوالے سے یہ شکر گزاری کا مضمون بیان ہوتا ہے، اور پھر جو واقعات سامنے آتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین مزید بڑھتا ہے۔ بچوں اور نوجوانوں کی تہجد کی طرف توجہ کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، اس پر والدین کو خدا تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمارے بچوں کی اس طرف توجہ پیدا کروائی، اور اس کے لیے حقیقی شکر گزاری یہ ہے کہ
کہ والدین خود بھی اپنے نوافل کو پہلے سے زیادہ آسان رنگ میں ادا کرنے کی کوشش کریں، جو نہیں کرتے وہ اس طرح توجہ کریں تاکہ بچوں کے لیے نمونہ بنے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، جیسا کہ میں نے آخری دن بتایا تھا جلسے کے، کہ اللہ تعالیٰ نے 96 ممالک کی نمائندگی کی اس جلسے میں، یا 96 ممالک کو نمائندگی کی اس جلسے میں توفیق عطا فرمائی، وہاں کے افراد کو، احمدیوں کو۔ ہر سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ تعداد بڑھتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظ پر مختلف قوموں کو دیکھ کر یقین بڑھتا اور شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، جو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو عنقریب اس میں آ ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آہستہ آہستہ یہ قومیں شامل ہو رہی ہیں۔ بس یہ لوگ جو آتے ہیں احمدیوں کے ساتھ، غیر از جماعت مسلمان اور غیر مسلم بھی شامل ہوتے ہیں، اور جہاں یہ پہلی دفعہ شامل ہونے والے احمدی جلسہ کے ماحول سے متاثر ہوتے ہیں، وہاں غیر مسلم بھی اپنے تاثرات بیان کرتے ہیں، اور جماعتی نظام اور جلسے کے انتظام سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بعض کے خیالات کا اظہار اب جلسے میں سن چکے ہیں۔ غیر احمدیوں کے تو تصور سے بھی یہ دور ہے، تو یہ باہر ہے کہ اتنے انتظامات اتنے آرام سے، نہ صرف یہ کہ والنٹیئرز کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، بلکہ ایسے والنٹیئرز کے ذریعے سے ہو رہے ہیں جو عام زندگی میں مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ان کے ہاں تو اتنے بڑے مجمع ہوں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انتظام ہو سکے، بلکہ فتنہ پردازوں اور شیطان صفت لوگوں کے اتنا دخل ہو جاتا ہے کہ بعضوں کو امن سے رہنا ہی نصیب نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ہاں جب یہ سارے کام کرنے والے آرام سے کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ بہت متاثر کرنے والی چیز ہے ان کے لیے کہ ایسے لوگ جن کا پیشہ مختلف ہے، جو کام کر رہے ہیں اس سے ان کا دوسرا بھی واسطہ نہیں ہے، مثلاً کھانا پکانے والے ہیں، وہ لوگ ہیں یہاں جو اچھے بھلے بعض عہدوں پر کام کرنے والے افسران ہیں، اچھے سرکاری عہدوں پر فائز ہیں، اپنے کاروبار کرنے والے ہیں، اسی طرح دوسرے شعبہ جات ہیں، صفائی وغیرہ ہے یا دوسرے شعبے ہیں، بے شمار شعبے ہیں۔ ہر شعبے میں کام کرنے والا بے نفس ہو کر کام کرتا ہے۔ بس یہ خوبصورتی جو جماعت احمدیہ کے کارکنان کی ہے، یہ دوسروں کو متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پھر بچوں کا پانی پلانا، یہ بھی لوگوں کو بڑا متاثر کرتا ہے۔ سیکیورٹی ڈیوٹیاں ہیں مختلف جگہوں پر، مختلف طریقوں سے، اور یہ سب کام جو مختلف کارکنان اور کارکنات انجام دے رہے ہوتے ہیں، ہنستے مسکراتے کرنا غیروں کو خاص طور پر متاثر کیے بغیر نہیں رہتا، اور جماعت کے متعلق ان کے خیالات مزید بہتر ہوتے ہیں۔ مثلاً ترکی کے وفد میں اس دفعہ بعض غیر جماعت مختلف مذہبی تعلیمات کے یونیورسٹی پروفیسر آئے ہوئے تھے۔ کوئی حدیث کا ماہر تھا، تو کوئی تو تصوف کا، تو کوئی کسی اور مضمون کا۔ جلسے کے انتظامات دیکھ کر اور ایک پرامن ماحول دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے تھے۔ بعض کو تو لگتا تھا کہ بالکل جب بات کرو اس معاملے میں، تھوڑی دیر بولنے کے بعد ان کے پاس الفاظ نہیں رہتے تھے، اور بعض تو بالکل ہی گنگ ہو گئے تھے، حیران سے پریشان سے لگتے تھے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ بہرحال کیونکہ ان پر ابھی اپنے معاشرے کا خوف ہے،
اس لیے احمدیت قبول کرنے کی تو شاید ابھی انہیں جرأت نہ ہو، لیکن جلسے کے بعد مجھے امید ہے کہ وہ مخالفین کو خود ہی جواب دینا شروع کر دیں گے۔ کم از کم حقیقت انہوں نے دیکھ لی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں میں سے ایک بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ غیروں کے شکوک و شبہات دور فرماتا ہے اس جلسے کے ذریعے سے، اور یہ جلسہ بعض سعید روحوں کی رہنمائی کا بھی باعث بنتا ہے۔ غیروں میں سے جو لوگ مجھے ملے ہیں اور اسی طرح اپنوں میں سے بھی، یہ سب کارکنان کے شکر گزار ہیں، اس کا بہت اظہار کیا انہوں نے، تو ان کی طرف سے میں بھی کارکنان اور کارکنات کو تک ان کے شکریہ کے جذبات پہنچا دیتا ہوں۔ اسی طرح باہر سے خطوط کے ذریعے، فون کے ذریعے سے جو پیغامات آ رہے ہیں وہ بھی بہت متاثر ہوئے ہیں سارے نظام سے، ہمیشہ ہی ہوتے ہیں اور ہر دفعہ نئے تبصرے ہوتے ہیں۔ اور ایم ٹی اے کے بھی شکر گزار ہیں، ان کو بھی پیغام دیا ہے انہوں نے، جو پیغامات فوری طور پر تیار ہو سکے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ عرب دنیا کے ہیں زیادہ۔ ایک غیر احمدی خاتون یہاں آئی تھی جلسے پہ یمن سے، وہ کہتی ہیں کہ میں اس جلسے میں شمولیت سے بہت خوش ہوں اور بہت سے احمدی بہن بھائیوں سے ملاقات کر کے بہت خوش ہوں جنہوں نے احمدیت سے متعلق میرے ذہن سے بہت سے غلط خیالات کی اصلاح کی اور احمدیت کی صحیح اور واضح تصویر پیش کی۔ آپ کی غیر معمولی مہمان نوازی پر شکر واجب ہے۔ ہر طرح سے مہمانوں کے آرام و آسائش کا خیال رکھنے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ پھر ایک انہوں نے اکرمہ نجمی صاحب کو انہوں نے بتایا، خالد صاحب 11 مئی اس سال بیعت کی تھی انہوں نے، 11 مئی کو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ٹی وی پر جلسے کی ساری کارروائی دیکھی ہے، ماشاءاللہ جلسے کے انتظامات بہت اعلیٰ تھے اور کارکنان کی طرف سے کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہوئی، ٹی وی دیکھنے والے بھی محسوس کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہاشم صاحب نے یہاں سے روانگی سے 2 دن قبل مجھے بتایا، اگر کچھ عرصہ قبل بتاتے تو میں بھی ضرور اس مبارک جلسے میں شامل ہوتا، اگلے سال میں ضرور شامل ہوں گا۔ پھر کبابیر کے ایک صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ نہایت فخر اور سرور کے ساتھ ہم نے جلسہ سالانہ برطانیہ کے جملہ پروگرام دیکھے۔ جلسے کا نظام اور 30,000 کے قریب شاملین جلسہ کی بڑے سکون کے ساتھ اور بغیر کسی اکتاہٹ کے خدمت اس شہد کے چھتے کا سماں پیش کر رہی تھی جس کا کام صرف صاف شہد فراہم کرنا ہوتا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں نے ایم ٹی اے العربیہ کے ذریعے عرب دنیا کے لیے جلسے کے جملہ پروگراموں کو نشر کرنے کے لیے جو کوششیں کی ہیں وہ قابل تعریف ہیں۔ پھر میرے آخری تقریر پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ دلوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قائم کرنے والی اور انسانی ضمیر کو جگانے والا اور روح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ پر جھکانے والا تھا یہ خطاب، اور یہ ایسی حقیقت ہے جس کا صرف اور صرف جماعت احمدیہ پرچار کر رہی ہے۔ پھر اسامہ ہلس مالدووا سے لکھتے ہیں کہ عالمی بیعت کے وقت جب تمام خدام رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ وقت کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھوں کی زنجیر بناتے ہوئے عہد بیعت دہراتے جا رہے تھے، اس وقت اس منظر اور ان کلمات نے کچھ ایسا جوش دل میں پیدا کر دیا کہ ہم بے اختیار ہو کر اشک آلود آنکھوں کے ساتھ بیعت کے الفاظ دہرانے لگے۔ کاش میں بھی اس مبارک موقع پر وہاں ہوتا اور ان روحانی و آسمانی برکات سے حصہ پاتا۔ بس اے جلسے میں شرکت کرنے والے بھائیوں، آپ سب کو تجدید عہد بیعت اور اس جلسے میں شمولیت مبارک ہو۔
پھر لکھتے ہیں کہ MTA کا بہت بہت شکریہ، جس کے ذریعے اس جلسے میں شامل نہ ہونے والوں کو تمام اہم امور و خطابات اور جلسے کے ماحول سے اطلاع دی جاتی رہی۔ اس سیاق میں عرب ڈیسک کی کوششیں قابل ذکر ہیں، جنہوں نے بھرپور کوشش کی کہ جلسے کی جملہ تصویر ہمارے تک پہنچ سکے، وجزاکم اللہ۔ پھر شام سے ایک صاحب لکھتے ہیں، یاسین صاحب، کہ جلسہ سالانہ کے کامیاب انعقاد کے موقع پر اپنی اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے دلی مبارکباد پیش خدمت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکات سے عرب دنیا کو بھی مستفیض فرمائے، تاکہ یہ امام الزمان کی بیعت میں آ کر حقیقی اسلام کو قبول کر لیں، اور پھر بلاد عربیہ میں بھی ایسے جلسہ جات منعقد ہوں جن میں ہم بھی شریک ہو سکیں، اور ان ملکوں میں بھی امن و سلامتی کی فضا قائم فرما دے۔ ریم صاحبہ ہیں، یہ لکھتی ہیں، جلسہ سالانہ کی کارروائی اور کامیابی سے انعقاد کو دیکھ کر اس مبارک جماعت کا رکن ہونے پر بہت فخر محسوس ہوا۔ مجھے لکھتی ہیں کہ میں تجدید بیعت کرتی ہوں اور وعدہ کرتی ہوں کہ تمام شرائط بیعت پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی۔ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگلے سال جلسہ میں شرکت اور اس کی برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر شام سے ایک صاحبہ ہیں، احمد صاحبہ، کہتی ہیں جلسہ سالانہ اور عالمی بیعت کی تقریب پر مبارکباد عرض ہے۔ کہتی ہیں کہ میری قسمت اتنی اچھی نہیں تھی، کیونکہ امسال جلسہ پر آنے کی بھرپور کوشش کے باوجود ہمیں ویزا نہ ملا اور میں نہ آ سکی، لیکن میرا شوق اور محبت یہاں آنے کا اور ملنے کا بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ پھر کہتی ہیں دنیا کی عورتوں کی خوشی تو شاید دنیاوی امور کے حصول سے وابستہ ہوتی ہے، لیکن میری خوشی آپ کی محفل میں حضوری سے عبارت ہے۔ لکھتی ہیں کہ نہ جانے وہ دن کب آئے گا جب میں حدیقۃ المہدی کے خوبصورت روحانی رنگوں کی ردا زیب تن کروں گی اور میری خوشیوں کی انتہا نہ رہے گی۔ پھر لکھتی ہیں اس روحانی معاہدے کو پیش کرنے پر بہت بہت شکریہ اور مبارکباد عرض ہے۔ ہم نے جلسہ سالانہ کو دیکھا اور آپ کے خطابات سے بھرپور استفادہ کیا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر آن خلافت کی نعمت کے ساتھ وابستہ رکھے اور اس کی اطاعت کی کما حق کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر عرب امارات سے ایک عبداللطیف صاحب ہیں، لکھتے ہیں کہ جلسہ سالانہ کے اس مبارک موقع پر دلی مبارکباد پیش خدمت ہے، جس میں لاکھوں احمدیوں کے دل محبت و ایمان اور رحمت اور تفاعل کی نعمت سے بھر جاتے ہیں۔ بلا شک جلسہ سالانہ ہمتیں بلند کرنے اور نیک عادتوں کو مزید طاقت بخشنے کے لیے آیا ہے۔ یہ جلسہ ان لوگوں پر غلبہ کا اعلان ہے جو خدا کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا نور پورا کر کے رہے گا، چاہے کافر اسے کتنا ہی ناپسند کریں۔ پھر یہیں سے ایک شامل ہونے والی عرب لکھتی ہیں، امیمہ صاحبہ، کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو مجھے لکھ رہی ہیں کہ اس غیر معمولی طور پر کامیاب جلسے کے انعقاد پر مبارکباد عرض کرنا چاہتی ہوں، اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمام اسباب مہیا فرمائے اور ہمیں اس عظیم الشان جلسے میں شمولیت کی توفیق بخشی۔ دعا کریں کہ خدا تعالیٰ اپنا فضل سے آپ کے قیمتی خطابات اور ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اولادوں کو بھی اس مبارک جماعت کے فعال کارکن اور خدام بنائے رکھے۔ لکھتی ہیں جس طرح ہمارے پاکستانی بھائی بے لوث خدمت کرتے ہیں اور انکساری اور صبر اور استقامت کے زیور سے آراستہ ہیں، دعا کریں کہ خدا تعالیٰ ہم عربوں کو بھی انہی اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی ان کی عاجزی اور کثرت نفسی ہے۔ عرب بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی محنت سے اور عاجزی سے خدمات بجا لا رہے ہیں جہاں جہاں بھی ان کے سپرد کیے گئے ہیں کام۔ پھر مصر سے ایک صاحب لکھتے ہیں جو شامل ہوئے تھے جلسے میں، کہ میں اور میرے تمام ساتھی جلسے سے بہت متاثر ہوئے۔ عبدالسلام صاحب ہیں یہ، لکھتے ہیں کہ آپ کے آخری دن کے خطاب نے عزم صمیم اور چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی روح پیدا کی اور ختم نبوت پر ہمارا ایمان پختہ کیا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام امانتوں اور ذمہ داریوں کا حق ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ اکرام ضیف اور مہمان نوازی کی عجیب شان تھی، یوں لگتا تھا جیسے اس تمام مقام پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات جلوہ گر ہیں۔ ہر طرف اخلاق عالیہ نظر آتے تھے۔ جس دن سے جلسے میں حاضر ہوا، ہر طرف دین اسلام کی اور قرآن کریم
اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی تجلیات نظر آ رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی معیت محسوس ہوتی تھی جو سارے کام از خود سنوار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو بہتوں کے لیے ہدایت کا موجب بنائے۔ پھر مصر کے ایک نو احمدی ہیں، خاتون ہیں، لکھتی ہیں کہ قبل ازیں ایم ٹی اے پر جلسے کے بارے میں سنا کرتی تھی، پھر وہ دن آیا جب میں خدا کے فضل سے حدیقۃ المہدی پہنچ گئی، جہاں خود خلیفۃ المسیح موجود تھے۔ عالمی بیعت کے روز ہم میاں بیوی بیعت میں شامل نہ ہو سکے کیونکہ میرے خاوند کو اس احاطے میں جانے کے لیے کارڈ نہ دیا گیا اور مجھے چھوٹے بچوں کی وجہ سے بچوں والی عورتوں کے لیے مخصوص خیمے میں جانا پڑا، لیکن وہاں جگہ نہ ہونے کی وجہ سے باہر کھڑی ہو کر ٹی وی پر بیعت کا نظارہ دیکھا۔ اس دوران جماعت کے لیے اور مجھے لکھ رہی ہیں کہ آپ کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں نے جماعت سے نظام کی اطاعت کا سبق سیکھا ہے، چنانچہ ایک لفظ بھی زبان پر لائے بغیر اطاعت نظام کرتی ہوئی خاموشی سے بچوں کو لے کر باہر چلی گئی۔ جہاں تک نظم و ضبط کا تعلق ہے تو اس کا انتظام کرنے والوں کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے کہ آپ نے ہمیں مہمان نوازی اور ان کے استقبال کے طریق سکھائے ہیں۔ ہر کام کرنے والے کی چہرے کی مسکراہٹ سے ان کے اخلاص کا پتہ چلتا تھا، گویا یہ مہمان ان کے گھر کے افراد ہوں۔ کہتی ہیں کہ میرے بچے بالعموم اپنے والد کے ساتھ جلسہ گاہ میں ہوتے تھے، جو کبھی سو جاتے تھے اور پھر نعروں کی آواز سن کر جاگ جاتے اور بے اختیار نعرے لگانے لگتے۔ دعا کریں کہ ہمیں ہر سال جلسے میں شرکت کی توفیق عطا ہو، کیونکہ اب ہم جلسہ مس نہیں کر سکتے، ایک دفعہ دیکھ لیا۔ پھر مراکش کے صاحب ہیں، لکھتے ہیں کہ جلسہ سالانہ کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد عرض ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت جلد آئے جب اگلے جلسے مکہ المکرمہ میں منعقد ہوں اور ہم رکن و مقام کے مابین عالمی بیعت کے نظارے دیکھیں۔ تو یہ چند تاثرات ہیں جو چند عربوں کے ہیں، باقی تحریر میں تو نہیں آئے۔ اس مرتبہ امریکہ کے کافی لوگ یہاں آئے ہوئے تھے، جلسے میں شامل ہوئے۔ 30 سے زائد تو مقامی امریکن احمدی شامل ہوئے تھے۔ میرے ساتھ جب ان کی ملاقات تھی تو جلسے پر شامل ہونے پر وہ لوگ شکر اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے جذبات سے لبریز تھے۔ پھر جماعت اور خلافت سے وابستگی پر ان کے جذبات ناقابل بیان تھے، جذبات سے اتنے مغلوب تھے کہ ان کے لیے بات کرنا بھی مشکل تھا۔ خلافت کی محبت، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، محض اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے ایمان و ایقان کو مزید بڑھائے۔ جلسے نے جو ان احمدیوں کے، امریکن احمدیوں کے دلوں میں یا عربوں میں یا دوسروں میں جلسے میں شامل ہوئے، جو انقلاب پیدا کیا ہے، یہ ہمیشہ انہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کی راہیں دکھانے والا ہو۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ ایم ٹی اے نے دنیائے احمدیت کو ایک کرنے اور جلسوں اور دوسرے پروگراموں کو دکھانے میں جو کردار ادا کیا ہے اور کر رہا ہے، اس سے تمام دنیا کے احمدی ایم ٹی اے کارکنوں کے بہت شکر گزار ہیں۔ اس مرتبہ جلسے کے دنوں میں وقفوں کے دوران مختلف پروگرام دکھائے گئے، جو ایم ٹی اے نے اس دفعہ پیٹرن بدلا تھا، اور پریزنٹر کے طور پر جو نئے نوجوان چہرے آئے اسے دنیا احمدیت میں بہت پسند کیا گیا۔ ہمارے پروگرام تو دنیا کو حقیقت سے آشکار کرنے اور تصنع سے پاک ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے، جبکہ دوسرے چینلوں کا خیال ہوتا ہے کہ اسکرین پر آنے والا پہلے میک اپ کر کے آئے، بات کرے تو تصنع اور بناوٹ ہو۔ پھر جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں ہر ایک جھوٹ کے ذریعے سے اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جھوٹے پروگرام، یہ ڈرامے ہوتے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایم ٹی اے ہے جو 24 گھنٹے ان فضولیات سے پاک ہے۔ ہمارے پریزنٹر بھی تصنع اور بناوٹ سے پاک
اور اخلاص و وفا سے پر ہوتے ہیں۔ یہی اخلاص و وفا جب دنیا اسکرین پر دیکھتی ہے تو تعریف کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب پروگرام پیش کرنے والوں اور پروگراموں میں شامل ہونے والوں، مختلف پروگرام تیار کرنے والوں اور دکھانے والوں کو جزا عطا فرمائے۔ میں اپنی طرف سے بھی ان تمام دنیائے احمدیت کی طرف سے بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ MTA میں کام کرنے والے ان مرد و خواتین کو اخلاص و وفا میں بڑھاتا رہے۔ جب تعریفی کلمات اپنے بارے میں سنیں تو ہر ایک مومن کا فرض ہے اس میں مزید عاجزی دکھاتے ہوئے اور شکر کے مضمون کو سامنے رکھتے ہوئے ان کارکنان اور کارکنات کو بھی اللہ تعالیٰ کے حضور مزید عاجزی سے جھکنا چاہیے، تبھی اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں کو مزید اجاگر کرے گا۔ عموماً اللہ تعالیٰ کے فضل سے کارکنان اور کارکنات اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ جلسے کی ہر ڈیوٹی کو سر انجام دیتے ہیں، جیسا کہ ذکر ہو چکا، پہلے بھی ہر سال میں ذکر کرتا رہا ہوں۔ اس مرتبہ بھی اس میں واقفین نو کارکنان اور کارکنات کو بعض اہم ڈیوٹیاں سونپی گئی تھیں۔ انہوں نے بھی بہت ذمہ داری اور اخلاص سے نمایاں ہو کر اپنے فرائض ادا کیے ہیں، اور ان کے انچارج کی طرف سے مختلف جو ہمیں کام دیا گیا تھا مجھے اچھی رپورٹس ملی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انہیں اپنے وقف کی روح کو قائم رکھتے ہوئے یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ مجھے جرمنی کے جلسے کے بعد کسی نے لکھا تھا کہ میں نے جرمنی کے جلسہ میں شمولیت کی اور وہاں مجھے لجنہ کے ہال میں یہ بات بہت اچھی لگی کہ بغیر کسی کو خاموش کروائے یا خاموش کروانے والی ڈیوٹی والیوں کے عورتیں خاموشی سے جلسے کی کارروائی سن رہی تھیں۔ اور اسی مضمون کا خط مجھے امریکہ سے بھی آیا کہ جلسے میں پہلی مرتبہ شامل ہوئی ہوں یہاں، اور میں نے دیکھا ہے کہ یہاں UK کے جلسے کی طرح عورتوں کو خاموش کروانے کے لیے مختلف جگہوں پر بورڈ اٹھائے ہوئے یا کارڈ اٹھائے ہوئے کارکنات کھڑی نہیں ہوتی، بلکہ خود بخود عورتیں ڈسپلن سے بیٹھی ہیں اور خاموش ہیں۔ یہ ڈسپلن UK میں بھی ہونا چاہیے۔ تو جیسا کہ جرمنی اور امریکہ میں انہوں نے لکھا تھا یہ تھا، تو میں نے خط پڑھ کر زیادہ توجہ تو نہیں دی اس پر، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ لکھنے والوں نے UK لجنہ کی کمزوریوں پر کچھ مبالغہ زیادہ ہی کرتی ہے، لیکن مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی جلسے پر کہ کم از کم میری تقریر کے دوران مجھے کوئی ایسی کارڈ اٹھائے ہوئے کارکن نظر نہیں آئی، اور اس کے باوجود خاموشی کا معیار بہت بلند تھا اور بڑی غور سے تقریر کو سننے کی طرف توجہ تھی۔ اور مجھے یہی پتہ چلا ہے کہ عام طور پر بھی بہت خاموشی سے جلسے کی کارروائی لجنہ میں بھی سنی گئی، اور کسی بھی قسم کی کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوئی۔ بس اس لحاظ سے جلسہ میں شامل ہونے والی خواتین جو ہیں اس دفعہ ان کا بھی کارکنات کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور شامل ہونے والیاں جو ہیں ان کی بھی شکر گزاری یہ ہے کہ آئندہ اس سے بھی بڑھ کر اپنے ڈسپلن کا اظہار کریں اور جلسے کی برکات کو سمیٹنے کی کوشش کریں، اور پھر ہمیشہ انہیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ اپنے گھروں کو اللہ تعالیٰ اور رسول کے حکم اور تعلیم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ عورتوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔
یہی چیز ہے جو آپ کو حقیقی شکر گزار بنانے والی ہوگی۔ کام کرنے والے ایک کارکن کے جذبات کا اظہار ایک غیر نے جو مجھے بتایا وہ آپ کو بھی سنا دیتا ہوں۔ سویڈن سے آئے ہوئے جو ایک ہمارے کالمار وہاں کے شہر کے میئر تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ وہاں مجھے ایک کارکن جو تھے ناظم تھے کسی شعبے کے، وہ نظارہ دکھانے کے لیے اونچی جگہ پر لے گئے جہاں سے تمام جلسہ کا ولیج جو ہے وہ نظر آتا تھا، جو بھی مارکیاں وغیرہ لگی ہوئی تھیں، سڑکیں وغیرہ ہر چیز۔ تو وہ کارکن ان کو بڑے جذباتی انداز میں یہ کہنے لگا کہ یہ خوبصورت نظارہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اس کو کھڑا کرتے ہوئے، جس میں بھی شامل تھا، 2 ہفتے لگے ہیں، اور ایک ہفتے کے بعد اس کو ہم صاف کر دیں گے اور یہاں صرف میدان ہوگا۔ اس بات پہ کہتے ہوئے وہ کارکن بڑے جذباتی ہو گئے۔ تو جو کام کر رہے ہوتے ہیں محنت سے، ان کے اپنے جذبات ہوتے ہیں جس کا اظہار وہ کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ جس حد تک ہمیں اجازت ہے اس حد تک ہی ہم اس جگہ کو آباد کر سکتے ہیں، اور یہ ہر سال اسی طرح ہوتا ہے کہ آبادی بھی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اس کو سب کچھ وہاں سے اٹھا بھی لیا جاتا ہے۔ اور یہ کارکنان جو ہیں بڑی محنت سے یہ لگانے کا کام، اس سارے نظام کو قائم کرنے کا کام، اور پھر وہاں سے وائنڈ اپ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا دے۔ شامل ہونے والوں کی بھی شکر گزاری ہے کہ جہاں وہ اللہ تعالیٰ کے، ان کو یہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی، وہاں ان کو کارکنان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ان کے لیے سہولیات مہیا کی، اور کارکنان بھی شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خدمت کا موقع مہیا فرمایا۔ اور دونوں کا مقصد ایک تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہم ایک ہو کر اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کی خدمت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مضمون کو سمجھتے ہوئے ہمیشہ اپنے رب کے حضور جھکائے رکھے، اپنے حضور جھکائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہمیشہ ہمارا مقصد رہے۔ حقیقی اور سچے احمدی مسلمان ہم بننے والے ہوں، دنیا میں اسلام کی حقیقی تعلیم پھیلانے والے ہوں، تبھی ہم امام الزمان کی جماعت میں شامل ہونے کا حق ادا کر کے حقیقی شکر گزار بن سکتے ہیں۔ اس کے حصول کے لیے ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس ارشاد کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی حفاظت اور سچائی کے ظاہر کرنے کے لیے سب سے اول تو وہ پہلو ہے کہ تم سچے مسلمانوں کا نمونہ بن کر دکھاؤ، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کی خوبیوں اور کمالات کو دنیا میں پھیلاؤ۔ پھر آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ حقیقی ایمان کی روح پھونکے جو اس سلسلے کے ذریعے سے اس نے چاہا ہے۔ بس جیسا کہ شروع میں نے کہا تھا کہ جلسے کا اصل مقصد پاک تبدیلیاں پیدا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، فرمائے کہ پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خواہشات کو ہم پورا کرنے والے ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر